أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده أنجز وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. The entire universe functions according to the law of God Almighty. یہ وشال کائنات اپنی بے شمار کہکشاؤں، ستاروں، سورج اور چاند کے ساتھ اپنے ایک اکیلے مالک کی گواہی دے رہی ہے. زمین کا پھیلا ہو یا آسمان کی بلندی، ہواؤں کی گردش ہو یا سمندروں کی موجیں، سب کے سب ایک اکیلے مالک کے کنٹرول میں ہیں. کوئی طاقت اس کے اختیار سے باہر نہیں، کوئی قوت اس کے ارادے اور پلان کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی. وہی ایک اکیلا ہے جس کی قدرت بے حد اور بے حساب. His power is so absolute that he can create anything from nothing. قدرت اس کی ایسی کہ کچھ بھی نہ ہونے سے سب کچھ پیدا کر دے. Similarly, he can reduce everything back to nothing. اس کے ایک اشارے سے ہستی نیست و نابود ہو جائے. وہ ایسا سرو شکتیمان کہ مٹی سے زندگی دے دے اور زندگی کو مٹی میں ملا دے. یہ کائنات اعلان کر رہی ہے کہ خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، مدبر اور آرگنائزر ایک ہے. جب یہ سارا کنٹرول اور سسٹمیٹک کنٹرول ایک ہی کا ہے، اختیار ایک ہی کا ہے، تو عبادت، غلامی اور بندگی بھی اسی ایک اکیلے مالک ہو کے تکبیر کا وہ ایک اکیلا حقدار. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ توحید کا پیغام ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو دیتے ہوئے ان کو ان کی حیثیت کی یاد دہانی کرائی. وہ حیثیت جس کو انسان بار بار نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح اس دنیا میں رہنے والے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اور موت کے بعد والی زندگی جو ہوگی وہی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہوگی، جس میں کامیابی اور ناکامی بھی پرماننٹ ہوگی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اکیلے مالک ہی کی ملکیت ہے. لوگ زمین کے چند ٹکڑوں کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. زمین کے ٹکڑوں کے وارث بننے کے لیے لوگ لڑتے ہیں، لیکن جنت کا وارث بننے کے لیے اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان یہاں صرف چند دنوں کا مہمان ہے. ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی واپس جائیں گے. The eviction order can come at any moment without warning. موت کا پروانہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. نہ تاریخ بتائی جاتی ہے، نہ مہلت دی جاتی ہے. موت کو نہ ہمارے عہدے اور پوزیشن سے مطلب ہے، نہ ہی دھن دولت سے اور نہ ہی ہمارے غرور سے. سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، تو پھر تکبر کس بات کا؟ یہ انا اور ایگو کس چیز کی؟ یہ جھگڑے اور دشمنیاں کیوں؟ سب سے محفوظ اور سیف راستہ ہے وہ عاجزی، انکساری، ہیوملٹی اینڈ موڈسٹی کا ہے. اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اصل بہادری ہے. صبر کرنا کمزوری نہیں بلکہ اصل طاقت ہے، اور یہی کردار کی اصل پہچان ہے. قرآن مجید ہمیں دلوں کو پاک کرنے کی دعوت دیتا ہے، انسانوں کی خدمت سکھاتا ہے، اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے. جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، تو غرور کی چمک دمک جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، اور نیکی اس کا اصل مقصد بن جاتی ہے.
اور اپنے ہر معاملات میں وہ اگر کسی چیز کو آگے رکھتا ہے تو وہ ہے اللہ کی کبریائی مہانتا اور تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو اللہ کی وہ کتاب حوالے کی جس کے نزول کی شروعات اسی مہینے میں ہوئی، جس میں ہم نے ابھی روزے پورے کیے۔ آج عید الفطر کا وہ دن ہے جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کی گنتی کو پورا کر کے اپنے مالک کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ وہ ہدایت نامہ ہے جس کو ہم نے کھڑے کھڑے تراویح کی نماز میں سنا۔ جس طرح اس مہینے کے روزے کی گنتی کو ہم نے مکمل کیا، ٹھیک اسی طرح ہماری یہ زندگی بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر جیون رہا تو رمضان کا مہینہ ہر سال آتے رہے گا، لیکن زندگی پر جب موت حاوی ہو جائے گی تو کوئی رمضان ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اب راستہ ایک ہی ہے کہ اس زندگی کو ہم اپنے پیدا کرنے والے کریٹر کے سامنے، اپنے پالنہار کے سامنے سمرپت اور ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے اس کی تکبیر بیان کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور اس طرح اس کتاب کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو ایمان والا جیون گزارنے کے ضابطے بتائے۔ آج ہم سوچیں کہ کامیابی کیا ہے؟ کیا مال و دولت کامیابی ہے؟ عہدہ اور پوزیشن کامیابی ہے؟ پاور یا اسٹیٹس یا سوشل میڈیا کی شہرت کامیابی ہے؟ یہ سب دنیا کی کامیابیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی ایمان ہے، کردار ہے، کیریکٹر ہے۔ اگر ہمارا کیریکٹر ہی اچھا نہیں تو یہ سب کامیابیاں فضول اور بیکار ہیں۔ دنیا کی جو سکسیس ہے وہ یہیں اس دنیا میں رہ جائیں گی، یہاں تک کہ جو عبادتیں اور روزے حج عمرے ہیں وہ سب بھی یہیں رہ جائیں گے اگر ان میں اللہ کی خشیت نہ ہو، اگر ان میں اللہ کے ساتھ روحانی تعلق اور ڈیوائن کنیکشن نہ ہو۔ ایسی نمازیں صرف جسم کی حرکت ہی ہوگی، ایسے روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کی ڈرامے بازی ہوگی، ایسے حج اور عمرے سیر و تفریح اور ہالیڈے انجوائمنٹ ہی ہوں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادتیں کر لو ہمارا دین مکمل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں اگر ہم میں سیریسنس اور اللہ کا خوف نہیں جگاتی تو وہ عبادتیں فضول ہیں۔ دوسری طرف ہم نے وقت کو کھیل بنا لیا ہے، لوگوں کی عزت اچھالنا، کسی کو بدنام کرنا اور اس کی کردار کشی اور کیریکٹر اسیسینیشن میں ہم کبھی کرنے میں کوئی سستی نہیں کرتے، کسی کی چغلی غیبت کرنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے، جھوٹی خبریں پھیلانے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، انجوائمنٹ ملتا ہے۔ ہم یاد رکھیں کہ جو قوم ان حرکتوں میں ڈوب جائے تو وہ سنجیدگی اور سیریسنس کو کھو دیتی ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ جبکہ اصل ایمانی سوسائٹی وہ ہے جس میں ہر لین دین میں پاکیزگی ہو اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام ہو، لیکن ہم اپنے حقوق اور ادھیکاروں کو وصول کرنا جانتے ہیں اور لوگوں کو ان کے ادھیکار دینا نہیں جانتے۔ جب دینے کا موقع آتا ہے تو دل کانپنے لگتا ہے، ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہمیں اپنے حق اور ادھیکار یاد رہتے ہیں، دوسروں کے نہیں یاد رہتے۔ یہ بے حسی، لاپرواہی اور خود غرضی جو ہے وہ معاشرے کو توڑتی ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ دوسری طرف فحاشی اور بے حیائی عام ہے، نگاہیں بے لگام ہے، بے حیائی کو آزادی اور ترقی سمجھ لیا گیا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، اتنی عبادتیں ہونے کے باوجود ہمارے دل کالے پڑ چکے ہیں۔ ہم یہ یاد رکھیں کہ جس معاشرے سے شرم و حیا غائب ہو جاتی ہے تو وہاں غیرت مر جاتی ہے اور وہاں سے اللہ کی رحمت بھی اٹھ جاتی ہے۔
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم امانتوں اور وعدوں کی پاسداری رکھیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی وفاداری کریں، انسانوں کے ساتھ وفاداری کریں۔ اب امانت کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں، صرف دن دولت ہی نہیں بلکہ عہدہ اور پوزیشن بھی امانت ہے، اختیار اور پاور بھی امانت ہے، رشتے ناطے اور سماجک ذمہ داری بھی امانت ہے۔ اگر اس میں یہ ساری وفاداریاں نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ایمان کھوکھلا ہے، اس لیے کہ ہم وعدوں کے خلاف کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج امانتیں بیچی جا رہی ہیں، عہدوں اور پوزیشنز کا سودا ہو رہا ہے، فیصلہ پیسوں سے بدلا جاتا ہے، اور یہ سب ایک کاروبار بنتے چلا گیا۔ یہ کاروبار نہیں بلکہ خیانت ہے، کردار اور کیریکٹر کی موت ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ قیامت کے دن نہ کوئی وکیل چلے گا، نہ ہی کوئی سفارش، نہ ہی کوئی تعلقات، اور نہ ہی کوئی جان پہچان، وہاں صرف امانتوں کا حساب ہوگا۔ آج کوئی بستی ایسی نہیں جہاں انسان کسی انسان پر ظلم نہ کر رہا ہو۔ انسان ہی کو ستانے کے لیے بہادر اور شیر بنا ہوا ہے، مگر لوگ کس آدمی کو ستاتے ہیں؟ اس آدمی کو جو کمزور ہے، جو دادا گیری کرنا نہ جانتا ہو، جس نے اپنے آگے پیچھے ساتھیوں کی فوج نہ جمع کر رکھی ہو۔ لوگ کمزوروں کے لیے بہادر ہے، اور جو شخص لوگوں کو زور آور دکھائی دیتا ہو اس کے سامنے کوئی بہادر نہیں۔ لیکن یہ اندھے پن کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اگر ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو تو ہمیں ایک اکیلے مالک کی وحدانیت دکھائی دے گی، قیامت کے دن کا حساب دکھائی دے گا۔ جو شخص کمزور انسان کے ساتھ ناانصافی کرنے سے ڈر گیا تو مانو وہ اپنے رب سے ڈر گیا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ایسا شخص مانو اس نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صلاۃ کے ڈیوائن سسٹم کی حفاظت کر لی۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ کی جنت کے وارث بنیں گے، جس میں داخل ہوتے ہوئے وہ خوشی سے کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اسی مالک کے لیے ہے جس نے ہماری معمولی کوششوں کو قبول کیا۔ ہمارے اعمال کا کمال نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ نے ہمارے اعمال کی قدردانی کی، صبر کے ساتھ صلاۃ کے ڈیوائن سسٹم پر ہمارے چلنے کو قبول کرتے ہوئے ہماری ساری تکلیفوں کو، سارے دکھ درد اور غموں کو دور کر دیا، اور اس طرح وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی تکبیر بیان کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو قرآن مجید کی ان آیتوں کے تحت درس دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک امتحان ہے، اس میں انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، کبھی درد، کبھی پریشانی، کبھی تنگی اور کبھی سخت مشکل حالات۔ یہ سب حالات انسان کو آزمانے کے لیے ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح دولت اور خوشحالی بھی کوئی ہمیشہ کا انعام نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے اور پریکشا ہے۔ انسان جب دنیا میں کچھ طاقت، اختیار اور دولت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اکثر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا، کوئی اسے روکنے والا نہیں اور کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں۔ سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اسی غرور اور دھوکے کو توڑنے کے لیے قرآن میں آیا ہوا اللہ تعالیٰ کا یہ سخت سوال پیش کیا، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ کیا انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھ بیٹھا ہے؟ کیا اس کے پاس عہدہ، پوزیشن، اسٹیٹس، طاقت، پاور، حکومت یہ سب آ گیا تو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟
یقول اہلکت مالا لبدا، یہ انسان جو دولت اور پاور کے نشے میں مست ہو کر فخر سے کہتا ہے کہ اس نے بہت سارا مال خرچ کر دیا، اس طرح وہ اپنی شیخی بھگارتا ہے، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ دنیا اسی کے بھروسے چل رہی ہے، اسی کے تعاون اور کنٹریبیوشن سے چل رہی ہے۔ یہ سب دراصل اپنی سخاوت کا اعلان نہیں بلکہ اپنی بڑائی جتلا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال کو دکھاوے، شہرت اور اپنی شان بڑھانے کے لیے لٹاتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ اس کے یہ سب اعمال کسی کی نظر میں نہیں آ رہے۔ قرآن مجید فوراً انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے؟ یعنی کیا وہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ ایک اکیلا رب ہے جو ہر پل ایوری مومنٹ اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کی نیت کو بھی جانتا ہے اور اس کے دل کے تکبر کو بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا غرور اس کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جو شخص اپنے مال اور طاقت پر اکڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ حساب سے بچ جائے گا تو وہ سخت دھوکے میں ہے۔ اللہ کی عدالت میں نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ شہرت۔ وہاں صرف سچی نیت، عاجزی اور نیک عمل ہی انسان کو بچا سکتے ہیں۔ لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ اس دنیا کی عارضی طاقت پر فخر کرنے کے بجائے اپنے رب سے ڈرے انسان، اپنے مال کو امانت سمجھے اور یاد رکھے کہ ایک دن ہر چیز کا حساب ضرور دینا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو دنیا کی آزمائش کو سمجھ کر عاجزی اختیار کرے، اللہ کی نعمت کو امانت سمجھتے ہوئے اپنے فرض کو ادا کرے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اس ایک اکیلے پالنہار کے سامنے جس کی مہانتا ہے ساری کائنات میں اور کبریائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن آج ہم دنیا کا حال دیکھ لیں کہ کیسی خود غرض اور بے حس بنی ہوئی ہے انسانیت، مورل انارکی، اخلاقی گراوٹ، نیتک اراجکتا ایسی پھیل گئی ہے جس میں ہر کوئی حد سے نیچے گر رہا ہے۔ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ فائلیں کھلوا رہے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک حمام میں سب بے لباس، اب یہ کہاوت پرانی ہو گئی، اب اسے بدل دیا جانا چاہیے کہ ایک چوراہے پہ سب بے لباس۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جن کو اخلاقیات اور مورالٹی کے ہیرو سمجھا جا رہا تھا، جب ان کی تنہائی دنیا کے سامنے آئی تو ابلیس نے بھی پناہ مانگ لی۔ ایتھکس، مورالٹی، اخلاقیات کے برانڈ ایمبیسڈر بنے ہوئے لوگ اپنی تنہائی میں ہی اپنے اخلاق کو نہیں سنبھال پائے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کو بھاری دکھاوے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنی شرافت کے ڈھنڈورے پیٹ کر تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو معلوم ہے کہ کون اپنی شرافت کے دکھاوے کے پیچھے بدماشی کرتا ہے۔ تم دنیا میں دوسروں کے ظلم کا اعلان کرنے کے بہادر بن سکتے ہو، لیکن اصل بہادری یہ ہے کہ خود اپنے ظلم کو جاننے اور پہچاننے کے بہادر بنو۔ تم دنیا کے اسباب کو، نیچرل سورسز اینڈ ریسورسز کو اکٹھا کر کے اطمینان حاصل کرتے ہو، کیا حال بنیں گے جب موت کا ایک جھٹکا ان ساری چیزوں کو باطل، انویلڈ اور بے حیثیت کر دے گا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اس دن معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جس مال و دولت پر، جس طاقت، اثر اور رسوخ پر، جس فخر و غرور پر اطمینان تھا، وہ سب حسرت اور سورفل ریگریٹ اور پچھتاوے اور افسوس میں تبدیل ہو جائیں گے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو اس دن شیطان کہے گا کہ مجھ پر لعنت مت کرو بلکہ اپنے آپ پر لعنت ملامت کرو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ On the day of judgment, everyone will be open in his true colors. قیامت کے دن ہر شخص اس کا اصل رنگ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ وہ بھی جو دنیا میں بڑے نیک بن کر گھومتے تھے، وہ بھی جو اپنی چالاکیوں کو بڑی مہارت سے چھپائے رکھتے تھے، اس دن نہ کوئی نقاب باقی رہے گا اور نہ ہی کسی بناوٹ کی کوئی گنجائش ہوگی۔ اس دن شیطان بھی انسانوں کی حرکتوں پر شرمندہ ہوگا کہ نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو، نہ میں تمہاری فریاد کو۔
طاقت، اقتدار، پاور اینڈ اتھارٹی اپنے آپ میں نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے. اصل بات یہ ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ کسی با اخلاق اور اللہ سے ڈرنے والے انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ رحمت اور بھلائی بن جاتے ہیں. اگر وہ سب کسی برے انسان کے ہاتھ میں ہو جس کی کوئی لگام نہیں ہے تو یہ سب تباہی کے سبب بن جاتے ہیں. آج دنیا کا عجیب حال ہے کہ ہر طرف مذہب کا شور ہے، مذہبی نعرے ہیں، مذہبی اجتماعات ہے، مگر اس شور کے پیچھے اکثر انسان اپنی اندر کی خراب شخصیت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم دوسروں کی غلطیاں گننے میں بہت تیز ہیں مگر اپنی غلطیوں کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں. قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یعنی انسان خود اپنے بارے میں خوب جانتا ہے. ہر آدمی کے اندر ایک چھپی ہوئی شخصیت ہوتی ہے جس کو وہ خود جانتا ہے، چاہے دنیا کے سامنے کتنے ہی پردے کیوں نہ ڈال دے. ہم دوسرے لوگوں کی فائلیں کھلنے پر اتنا خوش نہ ہو جائیں اور فخر محسوس نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری بھی ایک فائل اللہ کے پاس محفوظ ہے. وہ فائل نہ کبھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے نہ اس کو کوئی کرپٹ کر سکتا ہے. قرآن مجید صاف بتاتا ہے لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ اندھیروں میں اپنے کرتوت چھپا لے گا یا خاموشی کے پردے میں اپنے گناہوں کو محفوظ کر لے گا. اللہ کے سسٹم سے کوئی راز نہیں چھپ سکتا اور نہ ہی کوئی چالاکی. اسی لیے عقل مند وہی ہے جو دوسروں کی غلطیوں پر خوش ہونے کے بجائے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے دل کو صاف کرے اور اللہ سے ڈرے. کیونکہ ایک دن وہ آئے گا جب نہ کوئی پردہ باقی رہے گا اور نہ کوئی بہانہ. وہاں صرف انسان کے اعمال بولیں گے. ایک طرف ہم نے سوچ لیا ہے کہ صرف خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، صرف خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے. دوسری طرف ہمارے لاشعور میں یہ غلط فہمی ہم جڑ پکڑ لی ہے کہ جھوٹ بولنا، دوسروں کا حق اور ادھیکار مارنا، کسی کی چغلی غیبت کرنا، بے ایمانی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب حلال ہے. ہم ہماری دعاؤں میں اللہ سے ایمان پر موت چاہتے ہیں. آئی ریپیٹ، ہم ہماری دعاؤں میں اللہ سے ایمان پر موت چاہتے ہیں لیکن ایمان پر زندگی گزارنا نہیں چاہتے، جبکہ ہمیں قرآن مجید سے معلوم بھی ہے کہ مرتے وقت تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ہم آج میں جینا چھوڑ دے بلکہ وہ کل جس کے لیے جینے کا اللہ نے بتایا اس کل کی فکر میں ہم جینے لگ جائے. آدمی دوسروں کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر بنانے میں مصروف ہے جبکہ اگلے ہی دن وہ قبر میں جانے والا ہے. انسان دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمے چلا کر انسانی عدالت میں لے جاتا ہے، حالانکہ موت کا فرشتہ خود اس کو اللہ کی عدالت میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے. ضرورت ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بڑکپن اور عظمت میں خوش ہونے کے بجائے اپنے اندرون میں جھانکنے لگیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے حقیر، بے بس اور محتاج ہیں، اور ہمارا کریٹر، ہمارا خالق، ہمارا پالنہار ایک اکیلا ہے جس کو ساری عظمت اور تکبیر شوبہ دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. دنیا میں مذہبوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس دنیا نے بہت سارے اقال اور قحط سازی پیش کی ہے لیکن ریلیجیس پیمائن اور مذہبوں کا اقال کبھی پیش نہیں کیا. مذہبی نعروں اور مذہبی اجتماعوں اور تقریروں کی کوئی کمی نہیں ہے. کمی اگر کسی چیز کی ہے تو اخلاق کی کمی ہے، مورلٹی کی کمی ہے. جب دنیا میں دینداری ایک دکھاوا بن جائے اور انسان کردار میں نہ اترے تو معاشرے کو سنوارنے کے بجائے بگاڑنے لگتا ہے. آج ہماری آنے والی نسل کو تھامنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کے ہاتھوں میں کیا دینا چاہ رہے ہیں. آج ہم گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر ہیں، کل یہی گاڑی ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہوگی. کس طرح کی گاڑی اور کس طرح کا راستہ ہم ہمارے آنے والی نسل کے ہاتھوں میں دیں گے، یہ سیریسلی سوچنے والی بات ہے. دس از دا ہائی ٹائم ٹو بلڈ دا ڈیم بیفور اے ڈیواسٹیٹنگ فلڈ اکرز. کوئی بڑے طوفان اور تباہی آنے سے پہلے ہم اپنا باندھ بنا لیں. آج عید الفطر کے دن ہم جس اکیڈمی میں نماز باجماعت تراویح اور عیدین کی نماز ادا کر رہے ہیں،
اس اکیڈمی کی بنیاد ڈالنے والے نے قرآن مجید کی اس آیت پر کہا تھا کہ آنے والی نسلوں کو ہمیں تھامنا ہوگا، دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک آیت بتائی کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہمیں دنیا کی زندگی میں بے فکر اور بے پرواہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے خاندان اور بال بچوں کی دنیاوی فکر کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ اپنے دل میں اور اپنے بال بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور لرزہ زندہ کرتے رہنا ہوگا کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے بچتے رہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یہ خوف اگر ہم میں اور ہمارے بال بچوں میں رہے گا تو ہم اپنی منمانی کرنے سے رکے رہیں گے، اور یہی خوف ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے کام آئے گا۔ آج دنیا منمانی پر اتارو ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کی رحمتوں کو للکارا جا رہا ہے۔ اٹ سیمز دا کپ آف انیکویٹی از فل، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے پاپ کا گھڑا جو ہے وہ بھرنے پر آ رہا ہے۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو قرآن عربک کلاسز کی بنیاد ڈالنے والے شخص یہ دعا کرتے تھے کہ قل رب اما ترینی ما یوعدون، یا رب جب آپ مجھ کو دکھلائیں گے وہ انجام جس کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے تو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالموں اور گناہگاروں میں شمار نہ کیجیے گا۔ ان دونوں حضرات نے قرآن مجید کی تعلیم، درس و تدریس اور کلاسز کی لیگیسی اور وراثت ہمیں سونپی۔ اگر اس کو ہم سنبھال نہ پائے اور ہماری آنے والی نسل میں یہ تعلیم نہ پہنچے تو ہم اس کے نااہل ثابت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قیمتی تحفے کی ناقدری کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اس نعمت کی قدردانی کی ہمیں توفیق دے۔ انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور ایسے خوف اور لرزے کے ساتھ دعا کرتے ہیں جس میں آپ کی طرف سے مہربانی اور رحمت کی ہم امید کرتے ہیں، آس لگاتے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی مخلوق پر احسانات کرتے ہیں، چاہے آپ کا بندہ اس کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ آپ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو، ان کو کوتاہیوں کو جاننے کے باوجود بار بار معاف کرتے ہوئے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ اس احساس کو ہم اپنے دل و دماغ میں اور جذبات میں رکھتے ہوئے آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي جاء بالهدى والفرقان، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ربنا لك الحمد إنك أنت السميع المستجيب الدعوات، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدسة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا إنك من تدخل النار فقد أغويته وما للظالمين من أنصار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم هين علينا سكرات الموت اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد